السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زینب نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اس کو کتے کے بھونکنے کی آواز دی۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی۔ کتوں سے اسے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی جب اس نے اپنے سامنے ایک بہت بڑا کالے رنگ کا کتا دیکھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس حویلی میں داخل ہو کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ آج اس حویلی میں اس کا پہلا دن تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہی دن اس کا آخری دن ثابت ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس حویلی میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہاں کے سب لوگ ہی بہت زیادہ عجیب تھے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے بے چینی سے سوچا اور بے ساختہ ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہلتی، کتے نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی بھاگنے لگی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر سکندر شاہ اپنی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ حیرت سے اس خوبصورت حسینہ کو دیکھنے لگا جو اس کے پالتو کتے سے گھبرا گئی تھی۔ اچانک ہی اس کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ زینب نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ کافی دیر تک وہ اس کتے کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ اچانک ہی اس کو لگا کہ کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا ہے۔ جب ایک آنکھ کھولی تو سامنے سکندر شاہ کھڑا تھا، لبوں پر مسکراہٹ سے جو وہ بہت ہی پرشوق نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو مس، کیسی ہیں آپ؟ زینب کو دوبارہ سے اپنی حویلی میں دیکھ کر اس کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس کو پہچان چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ ٹائم پہلے بھی ان کی حویلی میں آئی تھی۔ اس کو کام کی شدید ضرورت تھی۔ سکندر کو سچ میں بہت افسوس ہوا تھا کہ وہ اس کے پاگل کزن کی کیئر ٹیکر کے طور پر کام کرے گی جو ایک نفسیاتی مریض تھا، اور کچھ دوائیوں نے اس کو پاگل بنا دیا تھا۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے؟ اس طرح سے کون کسی کو پریشان کرتا ہے؟ زبان کی تو وہ بچپن سے ہی بہت تیز تھی۔ جو کچھ دل میں ہوتا تھا وہی بول دیتی تھی۔ سکندر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا کیونکہ اسے امید نہیں تھی اتنی معصوم نظر آنے والی لڑکی اس قدر سخت الفاظ کا استعمال کرے گی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنا بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں اس نے کرتے کی رسی پکڑ رکھی تھی۔ کس قدر ان ایتھیکل شخص ہے۔ یہ مجال ہے جو اس کو ذرا سی بھی شرمندگی ہو۔ وہ بھی اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے بھی میلے ہو گئے تھے۔ اس کو یکدم ہی بہت زیادہ شرمندگی ہونے لگی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ بڑی بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے کپڑوں کو دیکھ کر نحوست سے سر جھٹکا۔ آج تو تم اس حلیے میں آ گئی ہو، لیکن دوبارہ کبھی بھی تمہارا یہ حلیہ میں برداشت نہیں کروں گی، اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ اصل میں گر گئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں میں نے تمہارا کام سمجھا دیا ہے۔ تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہے اور وقت پر اس کو اس کی دوائیاں دینی ہیں۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ کام کافی آسان ہوگا اور وہ آسانی سے اس شخص کو سنبھال لے گی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی 15 یا 16 سال کا بچہ ہے، لیکن جب وہ اورن شاہ کے کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ 28 سال کا مرد تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس نے اپنی مٹھی بھی غصے سے بھینچی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے دیوار کو گورے جا رہا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے ہمت عطا فرمانا۔ زینب نے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کی۔ اس کو یہ بھی لگ رہا تھا
کہ وہ اس شخص کو پہلے دیکھ چکی ہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، بڑی بیگم نے اوران شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پاگل انسان کو کیسے مخاطب کرے۔ آج سے یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ اس کو دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ مجھے سوال جواب کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ امید ہے کہ تمہیں میری کسی بھی بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بدلے میں ایک موٹی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکی ہوں، جس سے تم اپنی ماں کا علاج شروع کروا سکتی ہو۔ تمہارا 3 مہینوں کا کانٹریکٹ ہے اور 2 مہینے تم اسی حویلی میں ہی رہو گے، 24 گھنٹے میرے بیٹے کے ساتھ۔ اس نے بولنا چاہا تو بیگم صاحبہ نے خود ہی اپنی بات کی تصحیح کر لی۔ ہاں، سونے کے لیے تمہیں ایک الگ کمرہ دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو تھپکتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ اب وہ اس کمرے میں بالکل اکیلی موجود تھی۔ سامنے ہی اوران شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نظروں کا رخ اس کی جانب کر لیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائے گا۔ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اوران، وہ میں اس نے مسکراتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے غصے سے چیزیں اٹھا کر زمین پر پھینکنا شروع کر دی۔ چلی جاؤ یہاں سے، تم میری دشمن ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو دھکا دیتا، وہ جلدی سے سائڈ پر ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اوران کو کیسے سنبھالے۔ اپنی ماں کے علاج کے لیے وہ پیسے بھی لے چکی تھی اور اب وہ پیسے واپس نہیں لوٹا سکتی تھی۔ اچانک ہی اوران کا ہاتھ اٹھا۔ اس کو لگا تھا کہ وہ اسے مارے گا، مگر یہ کیا؟ وہ خاموشی سے اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے بے حد قریب موجود تھا۔ اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہاں پر دیوار تھی۔ اوران نے اپنی نظریں مسلسل اس پر مرکوز کی ہوئی تھیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی بھی دیکھی تھی، مگر ایسا کیوں تھا؟ یہی سوچ کر وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ دیکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں تو تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، اور دیکھو میں تمہارے لیے چاکلیٹس بھی لائی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ سے جلدی سے ایک چاکلیٹ نکال کر اوران کے ہاتھ میں رکھی تو وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمانے لگا۔ وہ 28 سال کا مرد نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ معلوم ہو رہا تھا، اور تب اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اوران صاحب کو دورے پڑتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے، مگر ایک چیز کا اس نے دھیان رکھا تھا۔ اس نے اس 28 سالہ مرد سے ایک مخصوص فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ وہ زیادہ اس کے قریب ہی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ اس پر یقین بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا تم میرے دوست بنو گے؟ اس نے اوران کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ دوسری جانب منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ نہیں، میں تمہارا دوست نہیں بنوں گا، میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ دادی جان کہتی ہیں کہ جو لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں وہ اچھے لڑکے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ اس کا دل میں یہ بات شدت سے آئی تھی کہ کاش یہ انسان نفسیاتی نہ ہوتا، کاش یہ انسان باقی لوگوں کی طرح نارمل ہوتا۔ کیا زبردست پرسنالٹی تھی اس کی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد تھا، چوڑے شانے تھے اور مضبوط جسامت تھی۔ وہ ایک ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے نقوش ترکش لوگوں جیسے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں ترکش تھی اور اس کا باپ پاکستانی تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جبکہ وہ چاکلیٹ سے انصاف کرتا رہا۔ مجھے اور چاہیے، اس نے ضد کرتے ہوئے کہا اور اپنے بازو زور زور سے ہلانے لگا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح برتاؤ کرنے لگا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے پاس اور چاکلیٹ تو نہیں تھی۔ دیکھو، میرے پاس ابھی نہیں ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں صبح تمہارے لیے لے آؤں گی۔ نہیں، مجھے اور چاکلیٹ چاہیے۔ تم میرے ساتھ بازار جاؤ اور مجھے چاکلیٹ لے کر دو۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے
اپنی ٹانگیں زور زور سے زمین پر مارنے لگا تھا۔ وہ بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اب اس کا رخ بڑی بیگم کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ بری طرح سے سہم گئی تھی کیونکہ اوران کا رویہ اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا، اور جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا تھا وہ اس پر یقین بھی نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی یوں اس کے ساتھ تنہا رہ سکتی تھی۔ جب اس نے یہی بات بڑی بیگم سے کہی تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، تم اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہ لو، اوران کا ذہن کبھی بھی اس طرف نہیں جائے گا، تم بالکل سیف ہو۔ ہاں، لیکن تمہیں اس کے موڈ سوئنگز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہی ہے۔ اوران اس کو ڈھونڈتا ہوا اپنی ماں کے کمرے میں آ گیا تھا۔ میری دوست، مجھے واپس کرو، اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے وہ معصومیت سے بولا۔ تو بڑی بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم تو مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ ان کا انداز بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ سن کر وہ گہری سانس خارج کرتی ہوئی واپس اوران کے کمرے میں چلی گئی تھی، جہاں پر وہ اس کے ساتھ کافی دیر تک کھلونوں سے کھیلتی رہی تھی۔ اس کو یہ ساری چیزیں ہی بہت زہر لگ رہی تھیں۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی اجنبی کے اس قدر قریب نہیں آئی تھی، مگر یہاں پر اسے نہ صرف اس اجنبی کا خیال رکھنا تھا بلکہ اس کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ اس کی دوائیوں کا بھی دھیان رکھنا تھا، اور یہ کوشش کرنی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے اداس نہ ہو۔ ایک دن میں ہی وہ بری طرح سے تنگ آ چکی تھی۔ جب رات کے وقت وہ وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی تو اس کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سکندر شاہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہر گئی۔ کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اس نے تھکے تھکے لہجے میں سوال کیا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر تمہاری ایسی کون سی مجبوری تھی جو تم نے اس پاگل کا خیال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے؟ تم جانتی بھی ہو کہ وہ کس قدر نفسیاتی شخص ہے۔ نہ جانے اس نے کتنی لڑکیوں کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کو ڈرا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ زینب کا وجود بھی ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں ان لڑکیوں سے بھی ملوانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب بھی وہ تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرے تو تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اس سے بچا لوں گا، اور اگر اس نے میرا گلا پکڑ کر مجھے جان سے مار دیا تو تم فکر مت کرو، ہر دن تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آ جایا کروں گا۔ وہ اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ولید بیٹھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا، کیونکہ اس جاب کے بارے میں اس کو ولید نے ہی بتایا تھا۔ ہاں تو محترمہ، کیسا دن گزرا آپ کا؟ تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو، مجھے بتاؤ کہ آخر تم نے میرے ساتھ کون سی دشمنی نکالی ہے، اور مجھے بتاؤ کیا تمہاری نظر اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ تمہیں 28 سال کا مرد ایک 16 سال کا بچہ نظر آ رہا تھا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کیوں چلا رہی ہو تم؟ شرم کرو، تمہارا بڑا بھائی ہے۔ اس کی ماں نے فوراً سے اس کی تصحیح کی تھی۔ اپنی امی کی بات سن کر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی امی گولیاں کھا کر سو چکی ہوں گی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا آفس میں کیسا وقت گزرا؟ اب کی بار انہوں نے اسے اس کے دن کا احوال پوچھا تو اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، دن تو بہت اچھا گزر گیا۔ اس نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ایک آفس میں کام کر رہی ہے۔ وہ ان کو سچ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر اس کی ماں کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی
تو اسے وہاں پر جانے سے روک دیں گے۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹی اسی چیز کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے آج ایک ملازمہ کو بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا، جو کہہ رہی تھی کہ اگر اسی سیکوینس کے ساتھ اور ان صاحب کو گولیاں ملتی رہیں تو واقعی ایک دن وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ اور تب اسے اس چیز کا بھی احساس ہوا تھا کہ ان کو جو گولیاں دی جا رہی ہیں وہ اس کو صحت یاب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی طبیعت مزید خراب کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ سب کچھ جان کر اسے حقیقی معنوں میں بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ وہ اران شاہ کی ہسٹری نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ وہ کس طرح کا شخص ہے اور اس کی حویلی والوں کے ساتھ آخر ایسی کون سی دشمنی ہے جو وہ اس کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اسے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اس نے ٹائم پر اران صاحب کو گولیاں دینی ہیں اور اپنا پورا دن اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ اگلے دن جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اچانک ہی اس کے سر پر بلون پھٹا اور سارا پانی اس کے اوپر گر گیا۔ وہ ایک بالون نہیں تھا بلکہ نہ جانے کتنے غبارے تھے۔ وہ بری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ اس قدر شدید سردی میں ایسے خوفناک استقبال پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جبکہ قریب کھڑا ہوا اوران خوشی سے تالیاں بجانے لگا اور بچوں کی طرح اچھلتے ہوئے بولا، مزہ آیا، بہت مزہ آیا، آپ کو اس طرح سے دیکھ کر مجھے بہت مزہ آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کی گردن مروڑ دے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اوران نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ یا میرے اللہ، آخر یہ کون سا عذاب میرے سر پر نازل ہو گیا ہے؟ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو مجھے یہ انسان مل گیا ہے؟ رکو، میں تمہیں اپنی شرٹ دیتا ہوں، تم وہ شرٹ پہن لینا، تم سپائڈر مین بن کر بہت ہی اچھی لگو گی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتا ہوا اپنی الماری میں گیا۔ وہاں سے اس نے وائٹ کلر کی ایک شرٹ نکالی جس پر سپائڈر مین کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، جلدی سے چینج کرو۔ یہ سن کر وہ سٹپٹا گئی۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے، مگر وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے معصومیت سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا، جلدی سے پہن لو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک انگلی تھوڑی سی اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹائی تو وہ اس کو غصے سے گھورنے لگی۔ سوری، وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں نہیں دیکھوں گا۔ یہ سن کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے وہ شرٹ زمین پر پھینکی۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور بیٹھ کر ہوم ورک کرو، جو کل میں نے تمہیں پڑھایا تھا، وہ کام کرو۔ وہ اس پر چلاتے ہوئے بولی تو وہ اس کی باتوں کو خاطر میں لیے بغیر اس کو مزید تنگ کرنے لگا۔ کبھی وہ اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ کرتا تو کبھی اس کے پرس میں موجود چیزوں کے ساتھ کھیلنے لگتا۔ شام کے وقت ہی بیگم صاحبہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ اران شاہ کو قریب والے پارک میں لے کر جائے، اور اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس شخص کو کیسے سنبھالے گی۔ اس نے انکار کرنا چاہا، مگر بیگم صاحبہ نے اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لیا۔ وہ اس کو لے کر پارک میں آ گئی تھی، جہاں پر وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگا تھا، اور وہ خود بینچ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے دوبارہ سے نظریں اٹھا کر دیکھا، مگر یہ کیا، اوران شاہ وہاں پر نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں پر غائب ہو گیا تھا۔ اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ہر جگہ پر اس کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ میں اسے کیسے لا تعلق ہو گئی؟ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، اور اگر بیگم صاحبہ کو اس بارے میں پتہ چلا وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے، اور اگر وہ واپس نہ آیا تو اس طرح کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے تھے۔ بوٹھی اور پاگلوں کی طرح اس کو پورے پارک میں ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس نے وہاں پر موجود لوگوں سے بھی سوال کیا تھا، مگر سب لوگوں نے ہی کندھے اچکا دیے تھے
وہ اسے ڈھونڈتی پارک سے باہر نکل آئی تھی اور اس کی حویلی سے کافی دور چلی گئی تھی۔ وہ اسے ایک شخص کے ساتھ کھڑا نظر آیا تھا، مگر یہ کیا؟ اوران شاہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح ہی کھڑا تھا۔ اب نہ تو اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر معصومیت تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے جب اس کو دیکھا تو اس نے اوران سے کوئی بات کی اور اگلے ہی لمحے اس کے کندھے جھک گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی اور نہ ہی نادان تھی۔ جب اس طرح کے اشاروں کو نظر انداز کرتے وہ تیزی سے چلتی اس کے پاس گئی تو سامنے کھڑا شخص اس سے سوال کرتے ہوئے بولا، کیا یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ کافی دیر سے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ اسی وقت ہی اوران نے اس کی مضبوطی سے پکڑ لی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح واویلا بجانا شروع کر دیا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں بڑی بیگم کے پاس جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ تم نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اسے پورا راستہ ہی سمجھاتی ہوئی آئی تھی، لیکن جیسے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا اس نے فوراً سے اس کی شکایت لگا دی تھی۔ بڑی بیگم نے اسے اچھی خاصی باتیں سنائی تھیں۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو وہ اس حویلی میں 24 گھنٹے نہیں رہتی۔ جب وہ 24 گھنٹے کے لیے اس حویلی میں رکا کرے گی تب وہ اس کا کیا حال کرے گا۔ وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اوران شاہ ہی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی تھا، مگر اس کی آنکھوں کا تاثر عجیب تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل نارمل ہو، جیسے اسے پاگل پن کے دورے نہ پڑتے ہوں اور نہ ہی اس کا دماغ خراب ہو۔ اس انسان کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے سوال کیا۔ کیا یہ سب کچھ دوائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا اس کی حالت دوائیوں کی وجہ سے تبدیل ہو رہی ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ انصاف کر رہی ہوں یا پھر میں بھی اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ کیا مجھے اوران شاہ کو باقاعدگی سے دوائیاں دینی چاہیے؟ ان خیالات نے اسے پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں جمائی کھڑی رہی اور پھر وہ ایک بہت بڑے فیصلے پر پہنچے تھے۔ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب کل سے وہ اسے پاگل پن والی کوئی بھی دوائی نہیں دے گی، کیونکہ جب بھی وہ اس کو دوائی دیتی تھی تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی تھیں۔ کل بھی اوران نے اس کو سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا تھا۔ 2 دن پہلے اوران نے اس کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی تھی مگر اوران نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس مشکل سے کسی طرح سے باہر نکلنا چاہتے تھے اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اوران شاہ کے ساتھ انصاف کرے۔ اگر اسے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ اس کے ساتھ انصاف کر کے وہ اپنے آپ کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دے گی تو شاید اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال ہی نہ آتا۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ زینب کی منگنی بچپن میں ہی اس کے تایا جان کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی تھی، مگر وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے تایا جان کا بیٹا اس کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ اسے اس چیز پر تھا کہ تایا جان اس کے گھر کے حالات جانتے ہوئے بھی ان سے جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ نوکری کر کے اپنی ماں کا علاج کروا رہی ہے، مگر وہ اس بات کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ اس نے جویریہ بیگم کو یہ بات صاف طور پر کہی تھی کہ میں حمزہ سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ وہ حد سے زیادہ ہمت البلی انسان ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ ساری زندگی مجھے خود اسے کمتر سمجھے اور جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتا رہے۔ مگر اس کی ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور روتے ہوئے کہا تھا کہ رشتہ تمہارے بابا نے طے کیا تھا اور ہمارے خاندان میں جب ایک بار منگنی ہو جائے تو وہ ٹوٹا نہیں کرتی۔ اگر کوئی منگنی ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مت تھی
جو ان کے خاندان والوں نے بنائی ہوئی تھی۔ چونکہ اس کی پھپھو جان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اسی وجہ سے سب خاندان والے ہی اس چیز سے خوف زدہ ہوتے تھے، جبکہ اسے یہ چیزیں فضول لگتی تھیں۔ اس دن وہ اران کے کپڑے پریس کر رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اران شاہ کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ مشکوک تو وہ انسان پہلے دن سے ہی تھا۔ پتہ نہیں اس انسان کی ذات میں ایسا کون سا راز چھپا ہوا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں جان پا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ انسان اسے کیا چھپا رہا تھا کہ جس کے بارے میں اس کا دل بار بار اس کو خبردار کر رہا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جا کر اپنا ہوم ورک کرو، وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ میں پہلے تم سے شادی کروں گا اور پھر یہاں سے جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ بری طرح سٹپٹا گئی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، مجھے تمہیں اپنی دلہن بنانا ہے اور پھر ہمارے پیارے پیارے بچے ہوں گے۔ یہ سن کر اس کے کانوں کی لو تپ گئی۔ اس کو اپنے گال بھی دہکتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، جبکہ اران شاہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ اگر دوبارہ یہ بات کہی تو کان کے نیچے تھپڑ لگاؤں گی، اور اگر تم نے مجھے مارا تو میں تمہیں دوبارہ سے کمرے میں بند کر دوں گا۔ میں تم سے بھی زیادہ پاورفل ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو مجھ سے لڑ کر دیکھ لو۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ کافی حد تک اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی، اور یہ بھی کسی حد تک حقیقت تھی کہ اسے اران اپنے دل کے قریب لگنے لگا تھا۔ وہ شدت سے یہ دعا کرتی تھی کہ اران کی بیماری ختم ہو جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے۔ اس نے اسے گولیاں بھی دینا بند کر دی تھی۔ اب وہ گولیاں واش روم میں بہا دیتی تھی یا پھر ان کو پھینک دیتی تھی، مگر اس کے باوجود اسے اس چیز پر حیرانگی ہوتی تھی کہ جب وہ دوائیاں نہیں لے رہا، جب وہ کسی بھی قسم کی کوئی جڑی بوٹی نہیں لے رہا، تو پھر وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ ابھی بھی پاگلوں کی طرح کیوں برتاؤ کرتا ہے؟ تقریباً 3 ہفتوں سے اس نے اس کو ایک گولی بھی نہیں دی تھی، مگر ان 3 ہفتوں میں اس کی حرکتوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی پہلے کی طرح ہی شرارتی اور خود سر تھا، اپنی منمانی کرتا تھا اور اس کو ابھی بھی بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ بیگم صاحبہ کے کمرے میں داخل ہونے لگی تو اندر سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی، جن کو سن کر بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت اس حالت تک ظالم ہو سکتی ہے۔ اگر وہ پاگل ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارا بہت فائدہ ہے، میں اسے پاگل خانے بھیج دوں گی، لیکن اگر میں نے محسوس کیا کہ وہ دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس لوٹ رہا ہے تو پھر اس کو زہر دے کر اس کا کام تمام کر دوں گی۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور یہی چیز تھی جو چھوٹی سی لڑکی کو غصہ دلا رہی تھی۔ زینب کو پہلے کبھی بھی اس سے اس قدر ہمدردی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی ہمدردی اسے اس دن اران شاہ سے ہوئی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی، تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اسی شام وہ دوبارہ سے اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے بحث کرنے لگا۔ سکندر شاہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہاں پر آیا۔ ہاں تو کیا ہو رہا ہے؟ اران صاحب آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا ان کو پتہ بھی ہے کہ شادی کا مطلب کیا ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بات کر رہا تھا۔ ان دنوں سکندر شاہ سے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ زینب جب بھی اسے دیکھتی تھی تو وہ راستہ تبدیل کر لیتی تھی، کیونکہ سکندر شاہ کی آنکھیں بدل گئی تھیں۔ اب اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی نہیں تھی اور نہ ہی عزت تھی، بلکہ وہاں پر ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی، یوں جیسے وہ اس کا طلب گار ہو اور ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہو۔ میری دلہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اران شاہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کزن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زینب جانتی تھی کہ سکندر شاہ غصے کا بہت تیز ہے اور وہ غصے میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے، اور اس نے سنا تھا کہ ایک بار پہلے بھی سکندر شاہ نے اران کو بہت زیادہ مارا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے آنکھیں دکھانے کی؟ وہ غصے سے چلایا۔
اس سے پہلے کہ وہ اران شاہ کو مارتا، اران نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اگلے ہی لمحے اس کی ناک پر ایک زوردار مکہ مارا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا۔ شاید اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اران اس طرح کے رد عمل کو شو کرے گا۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح وہ اس سے ڈر جائے گا اور رونا شروع کر دے گا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اران شاہ کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مگر اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ وہ بری طرح سے کنفیوز ہو جاتی تھی۔ اور پھر ایک دن صبح کے وقت اس نے اران شاہ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح بلکہ نارمل مردوں کی طرح ایکسرسائز کر رہا تھا۔ وہ ایکسرسائز بھی بہت ٹف کرتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس کی باڈی بہت ہی سخت تھی اور کافی اچھی بھی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا، مگر اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتے ہوئے معصومیت سے بولا، آج تم جلدی آ گئی ہو، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ جلدی سے مجھے میری شرٹ پہنا دو، تم چھوٹے بچے نہیں ہو، خود پہنو۔ ممی، میں ممی کو بتاتا ہوں کہ تم مجھے شرٹ نہیں پہنا رہی۔ دل ہی دل میں وہ اس کو گالیاں دینے لگی تھی۔ یا اللہ، یہ کس طرح کا انسان ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ جب اس کا دل کرتا ہے نارمل لوگوں کی طرح بیہیو کرنے لگتا ہے، اور جب دل کرتا ہے پاگل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم کوئی چال تو نہیں چل رہے ہو؟ وہ اس کو گھونٹتے ہوئے بولی۔ ممی، اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ ایک بار پھر سے اپنی ماں کو پکارنے لگا تھا۔ بس کر جاؤ ممی کے بچے، پہنا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی شرٹ اتاری اور اس کی باڈی دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا، جبکہ اران شاہ اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں میری باڈی اچھی لگتی ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل اس کے کندھے تک آتی تھی، اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ جلدی سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں شرٹ پہنا دوں، اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کو شرٹ پہنانے لگی تھی۔ جب تک وہ اس کو شرٹ پہناتی رہی تب تک وہ اس کے چہرے کو ہی گھونٹتا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے بے اختیار زینب کے گالوں کو کھینچا تو وہ چلاتے بولی، دوبارہ کبھی بھی مجھے ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ رونے لگا تھا۔ زینب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ یا میرے اللہ، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں۔ اس سے اچھا تھا کہ کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتی، کم سے کم اس طرح کی آفت سے تو میری جان چھوٹ جاتی۔ لیکن جب اس کی ماں کا خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس رات گھر جانے کے بعد وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اس کو اپنا دل بھی ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے پورے وجود پر طاری ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی اس طرح سے گزارنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہو، اس کی زندگی میں صرف اور صرف مسکراہٹیں ہوں، اس سے پیار کرنے والے بے تحاشا لوگ ہوں، اور اس کی زندگی میں آنے والا جیون ساتھی اس کو اہمیت دے۔ اس کے جیون ساتھی کے لیے وہ سب کچھ ہو۔ بدلے میں اسے ملا کیا تھا؟ ایک منگیتر جو حد سے زیادہ لالچی تھا۔ محبت بھی اسے ایک ایسے شخص سے ہو گئی تھی جو کہ نفسیاتی اور پاگل تھا۔ دوائیاں چھوٹنے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے یہی حقیقت ہو سکتی تھی کہ وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس دن وہ غلطی سے اران شاہ کے کمرے میں سو گئی تھی۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم میرے دل کے بہت قریب ہو، اس نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا تھا، اور پیار سے اس کے بالوں کو سمیٹنے لگا تھا۔ جیسا میں نے سوچا تھا سب کچھ ویسا ہی جا رہا ہے، سب کچھ میرے پلان کے مطابق چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب تم پر حقیقت آشکار ہوگی تو تمہارے بہت سے غم دور ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے بالوں کو سمیٹا۔ اگلے لمحے وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے چکا تھا۔
وہ ہلکا سا کسمسائی اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ رہی، اور آن شاہ نے اس کے اوپر چادر ڈال دی تھی اور خود سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لال آنکھیں کھولیں تو ران کو اپنا دل اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا۔ آخر کوئی عورت اس قدر حسین کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ران نفسیاتی نہیں تھا، نہ ہی وہ پاگل تھا۔ وہ جان بوجھ کر نفسیاتی بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور جو ڈاکٹر اس کو دوائیاں دے رہا تھا وہ ڈاکٹر اس کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا۔ وہ دوائیاں مریض کو پاگل نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ دوائیاں تو کسی کام کی نہیں تھیں، وہ تو بس نارمل سی ڈوز تھی۔ اور یہ ساری پلاننگ بہت سوچ سمجھ کر کی گئی تھی تاکہ اپنے باپ کے قاتلوں تک پہنچ کر ان کو سزا دلوا سکے اور اسے اس کی جو محبت جدا ہوئی تھی اس کو منا سکے۔ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتا تھا کیونکہ وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن اس بارے میں ابھی تک اس چھوٹی سی لڑکی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنے لگی۔ کچھ یاد آنے پر وہ جھٹ سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اور آن نے بے چینی سے نارمل انداز میں سوال کیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہو؟ تم ایکٹنگ کر رہے ہو؟ اس کا انداز دیکھ کر وہ کہیں بغیر نہ رہ سکی تھی۔ وہ فوراً سے بچہ بن گیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، ممی کہتی ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ فرشتے مجھ پر لعنت بھیجیں۔ یہ کہہ کر وہ منہ وسوڑنے لگا تھا۔ 2 ہی دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میرا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے شدت سے کسی کے لیے دعا کی تھی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار اس کے دل نے کسی کو طلب کیا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اوران بالکل نارمل ہو جائے، وہ نارمل لوگوں کی طرح بیہیو کرنے لگے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ اوران شاہ کے ساتھ اس کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ اس حویلی سے واپس آ چکی تھی، مگر اس کا دل اوران شاہ کے لیے پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ اس کو جان سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دن سکندر شاہ کی اسے کال موصول ہوئی، ابھی اور اسی وقت حویلی آؤ، اوران شاہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، صرف تم ہی ہو جو اس کو دوائی دے سکتی ہو۔ وہ کسی کے ہاتھ سے دوائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی اور فکر مندی بھی تھی۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اوران کو کیسے تکلیف میں دیکھ سکتی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچی تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس کو پتہ چلا تھا کہ حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ملازمہ تھی، اور وہ ملازمہ بھی کونے میں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو دھمکایا۔ اوران صاحب کہاں پر ہیں؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ آخر تمہیں اس گھٹیا انسان کی محبت کھینچ ہی لائے۔ یہ آواز سکندر شاہ کی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت عجیب سے نشے سے بھری ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ناسمجھگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھوٹتے ہوئے بولا، تمہیں سب سے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، میں تو بس تم سے یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے بالوں کو چھونا چاہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بری طرح سے سہم گئی تھی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی اور سے شادی کرو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور کچھ بھی نہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جانے لگا تھا۔ اس نے یہاں پر اسے دھوکے سے بلایا تھا تاکہ اس معصوم لڑکی کا استعمال کر سکے۔ وہ ایک گھٹیا انسان تھا جس نے کافی عرصے سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ اس کی آنکھوں کے مفہوم کو سمجھ چکی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کو کسی خاطر میں نہیں لکھتی تھی۔ اسی چیز نے سکندر کو غصہ دلایا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی نے اس کو اگنور نہیں کیا تھا، جبکہ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے اوران کی سائیڈ لیتے تھے۔ بڑی بیگم کے سامنے بھی اس نے سکندر شاہ کی شکایت لگائی تھی۔ سکندر نے 2-3 بار اس کو پھنسانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت ہی پھرتی سے نکل گئی تھی۔ سکندر کو اندازہ تھا کہ اسے صرف ایک ہی طریقے سے واپس بلایا جا سکتا ہے،
آج حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا اور آن کو اس نے نیند کی گولیاں دی ہوئی تھیں اور وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے زینب کی طرف بڑھنے لگا۔ وہیں پر رک جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہو۔ اگر احتجاج کرنے کی بجائے تم میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کرو تو اس کے بدلے میں تمہیں خوش بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایک موٹی رقم دوں گا۔ تم بہت ہی دھوم دھام سے اپنی شادی کرنا۔ وہ جان گئی تھی کہ سکندر اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو ہاتھ لگاتا کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور زور زور سے اس کے چہرے پر مکے مارنے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اوران شاہ تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری عورت کو غلط نگاہ سے دیکھنے کی؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری عورت کے پاس جانے کی، اس کے بارے میں غلط سوچنے کی، اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرنے کی؟ وہ مسلسل بول رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مار رہا تھا۔ اگر وہ اس کو نہ چھڑاتی تو شاید وہ سکندر شاہ کو جان سے ہی مار دیتا۔ تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم لوگوں پر ترس کھایا جائے، اور اب میں مزید تم لوگوں کو کوئی ڈھیل نہیں دوں گا۔ اب تم لوگوں کا اصل چہرہ ساری دنیا کے سامنے لاؤں گا۔ اور آن شاہ نے نفرت سے اس پر تھوکتے ہوئے کہا۔ زمین پر پڑا ہوا زینب کا دوپٹہ اٹھایا اور احترام سے اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولا، جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ تم نے میرے لیے جو کچھ کیا اس پر تمہارا شکر گزار بھی ہوں۔ میں ابھی ڈرائیور کو کہتا ہوں کہ وہ تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دے گا۔ وہ چھوٹی بچی نہیں تھی، اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اوران شاہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ یہ سارا ڈرامہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات، اس کی شرارتیں، وہ سب کچھ کسی سازش کا حصہ تھی، اور یہی سوچ کر اب اس کا دل تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا وہ واقعی صحت مند ہو گیا تھا یا پھر وہ کبھی پاگل ہی نہیں تھا؟ اس طرح کے سوالات اس کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ واپس اپنے گھر آ چکی تھی، اس کی ماں کا علاج بھی ہو چکا تھا اور اس کی ماں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی۔ اس کی بہن کا ایک بڑی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا اور اس کا بھائی امریکہ چلا گیا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے تھے۔ اس کی شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے ویسے ویسے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ ساری دنیا سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ اپنا زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ وہ کسی سے بھی فضول بات چیت نہیں کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے خبروں میں دیکھا تھا کہ سکندر شاہ کا پورا خاندان پولیس کی حراست میں لے لیا گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے سازش کر کے صرف اوران شاہ کے ماں باپ کو جان سے مارا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پاگل بنانے کی کوشش کی تھی۔ اوران نے اپنے تایا کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اس کے تایا نے جان بوجھ کر اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ جان سے چلا گیا ہے، لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے تو وہ اسے بیمار کرنے کے لیے دوائیاں دینے لگے، کیونکہ وکیل نے انہیں کہا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو اس کے نام کی ساری جائیداد چیریٹی میں چلی جائے گی، اور یہی اس کے باپ کی وصیت تھی۔ صرف ایک ہی صورت میں جائیداد ان کو مل سکتی تھی، اگر وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک بہت ہی زبردست اداکار ہے۔ وہ ان لوگوں کو ہی دھوکہ دے دے گا۔ وہ ایک مخصوص مدت کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جانتا تھا کہ 2 سال کے بعد اس کے تایا جان اپنے ملک واپس آ جائیں گے۔ جس دن اس کے تایا جان نے پاکستان کے ایئرپورٹ پر قدم رکھا، اسی دن ہی وہ پولیس کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ ان کو ہتھکڑیاں پہنا کر جیل لے جایا گیا تھا، کیونکہ یہ ان کی ہی سازش تھی۔ اس کی سوتیلی ماں بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھی۔ یہ سب جان کر زینب کو حقیقی خوشی ہوئی تھی، مگر اس کو دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اس انسان نے اس کو استعمال کیا تھا۔ یا اللہ، کیا میں صرف اسی وجہ سے اس دنیا میں آئی ہوں کہ ہر کوئی مجھے استعمال کر کے چلا جائے؟ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
اس رات تہجد کی نماز میں وہ اس کو بھولنے کی دعائیں کرنے والی تھی، مگر اس نے ایک بار پھر سے اس کو اپنی دعاؤں میں مانگ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کا دل اوران کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی حال میں ہلچل مچ گئی۔ سب لوگ ہی ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ جب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح مضبوط چال چلتے ہوئے وہ اس کی طرف آنے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میری دلہن کو یوں کسی بھی ایرے غیرے کے حوالے کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ وہ جویریہ بیگم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جویریہ بیگم بری طرح سے سہم گئی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ وہ میری منکوہا ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جب وہ صرف اور صرف 2 سال کی تھی، تب میرے بابا نے اس سے میرا نکاح کروایا تھا، اور یہ میرے چاچو کی بیٹی ہے جس کو آپ نے رات کے اندھیرے میں حویلی سے اٹھوا لیا تھا۔ اور تب پوری دنیا کے سامنے ایک اور راز کھل کر سامنے آیا تھا کہ وہ اوران شاہ کے سب سے چھوٹے چاچو کی بیٹی تھی۔ اس کے بابا پہلے اوران شاہ کی حویلی میں ایک گارڈ کی حیثیت سے نوکری کرتے تھے، مگر اسی کی اکرام کے ساتھ کسی بات پر لڑائی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کی بیٹی کو ہی غائب کروا دیا تھا۔ تب ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ زینب کو اپنے گھر لے آئے تھے اور اس کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح کرنے لگے تھے، اور ان پچھلے 8 سالوں سے ان کو تلاش کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ ان تک پہنچا تو معاملات خراب ہو گئے، کیونکہ اس کے ماں باپ کو بھی ایک سازش کے ذریعے مار دیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ اس جائیداد کی وجہ سے ہو رہا تھا جس کا وہ اکلوتا وارث تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی کسی بھی حد سے گر جائے گا۔ اس نے پاگل ہونے کا ڈرامہ کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کچھ خاص آدمیوں کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ زینب پر نظر رکھیں۔ زینب کا اس حویلی میں جانا، اس کی کیئر ٹیکر کے طور پر کام کرنا، یہ بھی اس کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ جبکہ زینب حیران ہو رہی تھی کہ آخر کوئی اس قدر چالاک کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ زینب نے کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دکھایا دیا تھا۔ ہاں، اس نے اپنی ماں اور سوتیلے بہن بھائیوں کو شکایتی انداز سے ضرور دیکھا تھا، جنہوں نے اس کو اس کے سگے ماں باپ سے چھیننا تھا۔ اسی دن ہی اس کے بابا حویلی واپس آ گئے تھے۔ وہ اپنے بابا کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹی ہوئی تھی، اور کل نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ میں بہروپیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری بہتری کے لیے کیا۔ تم 2 سالوں سے یہ بات جانتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی تم نے مجھے میرے باپ سے نہیں ملایا، اور تم پاگل نہیں تھے، اس کے باوجود بھی تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، اور آن کے ہاتھوں پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ دیکھو، اس طرح کی باتیں کر کے مجھے پریشان مت کرو۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو تم مجھے اعتماد میں لے لیتے۔ تم اس وقت میرا یقین نہ کرتے، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔
جہاں تک محبت کا سوال ہے تو تمہاری ہر ادا سے ہی مجھے محبت ہو گئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے تمہیں ہر پل چاہا ہے، اور اس وقت جب تم نے مجھے دوائیاں دینا بند کر دیا تھا تب تو مجھے اپنے دل کے اور قریب محسوس ہونے لگی تھی، اور میں بے ساکھ تھا اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے رب نے میرے لیے بہترین جیون ساتھی چنا ہے۔ تم نے 3 مہینے تک مجھے تکلیف دی ہے، اب تم 3 مہینے تک میرے پاس نہیں آؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رخ پھیر کر لیٹ گئی تھی۔ اور تم مجھ سے بات بھی نہیں کرو گے، اب تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، تو مجھے ایک بڑی سزا دے رہی ہو۔ میرا جرم اتنا بڑا نہیں ہے، مجھے بھی سزا ملی تھی، وہ بھی بغیر کچھ کہے اتنے عرصے تک میں اپنے بابا سے دور رہی ہوں۔ لیکن خیر، یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، اور پھر اگلے 3 مہینوں تک اس نے اس کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ پہلے عران شاہ اس کو پریشان کرتا تھا، مگر اب وہ اس کو تنگ کرتی تھی۔ جو شرارتیں وہ اس کے ساتھ کرتا تھا وہی شرارتیں وہ اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ عران غصہ نہیں کرتا تھا، اس لڑکی پر غصہ کر کے بھی کیا کر سکتا تھا جس نے ہمیشہ سے وفاداری دکھائی تھی۔ 3 مہینوں کے بعد وہ اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں اب اس سے زیادہ مزید انتظار نہیں کر سکتا، تم بلا شبہ اس رشتے کو ابھی قبول نہ کرو، لیکن مجھے معاف کر دو، کیونکہ میرا تم سے بات کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور ان 3 مہینوں میں اس سب کے باوجود اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی طرف پھر سے مائل ہونے لگی تھی۔ اس نے عران کو معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہی اس کی منزل ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔